والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم مصطفیٰ وعلی اطرتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھو۔ آج کے دن کی متعدد مناسبتیں ہیں، کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا تمام مناسبتوں سے متعلق بات چیت کریں، اور پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک، اس سے متعلق بھی مختصر بات کی جائے۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ شہداء پشاور کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے شریعت بھیجی، کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، عقل سے سرفراز کیا انسان کو، اور ہدایت کا کوئی ایسا ذریعہ خدا نے چھوڑا نہیں جو انسان کے لیے ہدایت میں ممد ثابت ہو سکتا ہے، معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ان ہدایت کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ رول ماڈل بھیجنا، کہ آپ نے ایک رول ماڈل کو دیکھنا ہے، اس طرح کوشش کرنی ہے اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ پوری تاریخ میں رول ماڈل رہے ہیں ہمارے پاس، اور پھر ان رول ماڈل کو معصوم بنا کر بھیجا، وحی سے نوازا، علم غیب دیا، بہترین اخلاق سے سرفراز کیا، تاکہ ان کو دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اپنی لائن سیدھی کریں۔ دیکھیں، نبی کریم تشریف لائے، نماز کا حکم ہوا، اور جب نیا کوئی حکم آیا، نئی احکام آئے، نئی عبادت کا اعلان ہوا، تو اس کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو پہلے استعمال ہوتا تھا لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مثلا صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نماز کے لیے، اور اس سے پہلے صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا صرف، یعنی مخصوص ارکان کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ۔ اب صلاۃ کا حکم آ گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ظاہر ہے ایک نیا معنی تھا اس لفظ کے لیے۔ تو صحابہ اکرام پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یہ جو حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ، یہ صلاۃ ہے کیا؟ ظاہر سے دعا تو مراد نہیں۔ جس طرح سوم کا لفظ ہے، سوم کا لفظ پہلے اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، یہ کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کچھ نہ کھائیں، بعض چیزوں سے پرہیز کریں، بعض کاموں سے ایوائڈ کریں، سوم کا لفظ اس معنی میں استعمال ہو۔ ورنہ سوم کا معنی اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہوتا رکنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا حج کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا قصد کے لیے، ارادے کے لیے، اب ایک خاص ارکان میں استعمال ہو گیا، جس میں طواف بھی ہے، جس میں نماز طواف بھی ہے، جس میں عرفات میں ٹھہرنا ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، قربانی کرنی ہے، آپ نے بال آپ نے کٹوانے ہیں، آپ نے جو ہے وہ سائی کرنی ہے، سارے ارکان کا مجموعہ کیا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ لیکن پہلے اس سے پہلے کہ حج کا حکم آئے اور حج نافذ ہو، یہ حج کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر اب نیا معنی ایک لفظ کے لیے چنا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی پریکٹیکل کر کے دکھائے، کوئی آدمی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی آدمی ماڈل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے صحابہ کرام پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور آ کر کہا کہ ہمیں بتائیں کہ نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو. یعنی رول ماڈل کے طور پر خدا نے نبی کریم کو بھیجا، اور نہ فقط نبی کریم کو بھیجا، اس کے بعد 12 اماموں کو، آئمہ کو بھیجا تاکہ رول ماڈل ہوں لوگوں کے لیے. تو حسین علیہ السلام کی شخصیت بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، قربانی دینے کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، خدا کی عبادت کرنے کے حوالے سے، کہ انتہا کیے امام حسین نے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح صبر کرنا ہے، کس طرح ہم نے جو پیشن ہونا ہے، کس طرح ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی کس طرح ہمیں انسان کو ہونا چاہیے کہ ماحول انسان کو متاثر نہ کرے، بلکہ انسان وہ کیا ہو، اتنا حاوی ہو، اتنا اس کے پاس پاور ہو، ول پاور ہو کہ وہ ماحول کو متاثر کرے. اور ہم نے آئمہ سے یہی سیکھا ہے کہ ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ماحول کو اپنے آپ سے متاثر کیا. جنگ احد ہے، سارے میدان چھوڑ کر دور ہو گئے. ہم کرٹیسائز نہیں کرتے صحابہ کرام کو کہ انسان ہے جب آتا ہے دباؤ بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں، اور جو کھڑے رہتے ہیں وہ بڑے حادثے سے بچا لیتے ہیں، ایک کمیونٹی کو بچا لیتے ہیں بڑے حادثے سے. دباؤ آیا دشمن کی طرف سے، اچانک حملہ ہوا، سارے جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. 3 آدمی کھڑے ہیں میدان، امام علی ہیں، ام عامر خاتون ہیں، ابو دجانہ ہیں، اور پیغمبر پاک موجود ہے میدان میں. اب امام علی سے کسی نے سوال کیا اس میدان میں، کہا کہ علی دنیا ساری تبدیل ہو گئی ہے، ماحول تبدیل ہو گیا، ماحول بھاگنے کا بن گیا ہے. جی ماحول کیا ہے؟ بھاگنے کا بن گیا ہے، تو آپ ماحول سے متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ تو امام علی نے ارشاد فرمایا کہ میں تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی وہ مومن ہوتا ہے المومن کالجبل الراسخ لا تحرک العواصف، کہ مومن ایک مستقل ڈٹے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اسے طوفان نہیں ہٹا سکتے، ہلا نہیں سکتے. کہا المومن اشد من زبر الحدید، کہ مومن جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیوں؟ وَإِذَا دُخِلَ فِي النَّارِ لانا، لوہے کو جب آگ میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن مومن قتل ثم انشر، وہ قتل بھی کیا جائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے تو اس کی زبان سے پھر بھی لبیک یا حسین ہوتا ہے. اور پوری تاریخ میں شیعوں نے یہ ثابت کیا ہے، شیعہ نے امیر المومنین کی. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، پشاور کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، اس کا تسلسل آگے چل رہا ہے دونوں طرف سے. وہ یزیدیت سے دستبردار نہیں ہو رہے جی وہ بھی ڈیٹ ہے جی، یزیدیت سے دستبردار نہیں ہو رہے، حسینیت سے دستبردار نہیں ہو رہے. وہ بھی اپنا کام نہیں چھوڑ رہا، شیعہ نے علی بھی اپنا کام نہیں چھوڑ رہا. یہ کوچہ رسالدار کی مسجد میں واقعہ ہوا. آگے جمعہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے اگر اور کوئی قوم ہو نا تو اس جمعے کی نماز میں کمی آ جائے، کمی نہیں آئے گی. بلکہ کیا ہے، 2 جمعے پشاور میں اور ہوتے ہیں، 3 جمعے ہوتے ہیں پشاور میں. ایک مدرسے میں ہوتا ہے شہید عارف حسینی مدرسے میں، ایک ہوتا ہے حیات آباد میں، اور ایک جمعہ یہاں کچھ رسالدار میں ہوتا تھا. اس سے پہلے پشاور یونیورسٹی میں بھی ہوتا تھا، اب میرے خیال میں وہ کینسل ہو گیا، حیات آباد میں ہے صرف. اب وہ دوسرے 2 جمعوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ کالمومن کالجبل الراسخ لا تحرک العواصف، کہ مومن ڈٹے ہوئے پہاڑ کی طرح ہے، اسے آندیاں نہیں اکھیڑ سکتی، اسے طوفان اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے. اور یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سیرت کہاں سے ملی ہے؟ یہ رول ماڈل کہاں سے ملا ہے شیعہ نے حیدر کرار کو؟ یہ ملا ہے کربلا سے. چاہے وہ ملک کی طرح ہوں، شیعہ ڈٹ جاتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجولی ہوں ڈٹ جاتے ہیں، چاہے کہیں کمیونٹی رہ رہی ہو تو ڈٹ جاتی ہے. کوئٹہ کے مومنین کا تقریباً کم از کم جو مجھے یاد ہے 20 سال سے معاصرے میں ہیں کوئٹہ کے مومنین، کہ وہ اپنے ایریے سے باہر نہیں آ سکتے. آتے ہیں تو پھر بھی تلاشی ان کی ہوتی ہے، جب جاتے ہیں تو تلاشی ہوتی ہے ان کی. سختی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹا.
پارچنار کے مومنین فرنٹ لائن پہ. اور ایک زمانے میں جس طرح اب حیدر بھائی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کی عبوری حکومت پارچنار میں قائم کی جائے. شیعوں کو یہاں سے کیا کیا جائے؟ ڈسپلے کیا جائے، ہٹایا جائے یہاں سے، اور یہاں پر گلبدین وزیر اعظم ہو، ربانی صدر ہو، اور یہاں پر اس کی حکومت بنے عبوری، اور پھر یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں ضرورت پڑنے پر افغانستان. نجیب کے زمانہ بڑی کوششیں کی، بڑے حملے کیے، لیکن پارچنار کے مومنین جو ہے ڈٹے رہے اپنی جگہ پر. ان کو ہٹا نہیں سکے، ڈسپلے نہیں کر سکے، ان کو اپنی جگہ سے جو ہے وہ ہلا نہیں سکے دشمن. یہ جو شہادتیں ہیں نا، اس سے شیعہ کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آدمی نے ایک دنیا سے ایک دن جانا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ انسان اہل بیت کے نام پر جائے. صلوات من بندوبس. اللہم صلی علی محمد. کیوں کہ شیعہ کو جو چیز کمزور کر سکتی ہے وہ آپس کا افتراق ہے، آپس کا جھگڑا ہے، آپس کی ناتفاقی ہے. شیعہ کو شہادتیں کمزور نہیں کر سکتی، حملے کمزور نہیں کر سکتے، یہ خودکش حملے ان کو کمزور نہیں کر سکتے. بلکہ شیعہ کو جو چیز کمزور کرے گی کہ کل شیعہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ پٹھان ہے، میں پنجابی ہوں، یہ کراچی کا رہنے والا ہے، میں سرحد کا رہنے والا ہوں، میں فلاں علاقے کا ہوں، یہ فلاں علاقے کا. اس سے اگر ہم بچ جائیں نا، شیعہ ہو کر متحد ہو کر. اور یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، پشاور کی مسجد پر حملہ ہوا ہے، اس مسجد میں جو نماز پڑھ رہے والے تھے نا، پشتو والے بھی تھے، کو بولنے والے بھی تھے، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ بھی تھے. پٹھانوں کا علاقہ ہے، پیش نماز کہاں کے تھے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے، سرائکی بولنے والے جی، پیش نماز وہاں کے تھے. دشمن جو آیا باہر سے خودکش، اس نے چیک کیا یہ کون ہے، پنجابی پٹھان چیک کیا اس نے کیوں حملہ کیا؟ اس نے اس لیے حملہ کیا کہ شیعہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، مولا علی کے ماننے والے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے فرق نہیں کیا پنجابی اور پٹھان میں، بلتی اور گلگتی میں، بلوچی اور سندھی میں. اس نے کہا کہ شیعہ امیر المومنین کے ماننے والے، ان پر اٹیک کیا جائے. جب دشمن فرق نہیں کر رہا تو ہم کیوں فرق کریں آپس میں؟ جب آپس میں ہم متحد رہیں گے، شیعہ کے عنوان سے علاقوں کو مٹا دیں گے، ملکوں کو مٹا دیں گے، سرحدوں کو مٹا دیں گے. جس طرح امام خمینی نے ارشاد فرمایا نا کہ اسلام مرز نہ درد، کہ اسلام میں یہ باؤنڈری نہیں ہے، نظریے پر قائم ہے. شیعہ مذہب میں بھی باؤنڈری نہیں ہے، نظریے پر جو ہے وہ قائم ہے شیعہ مذہب کا. اور دشمن بھی جب دباؤ ڈالتا ہے تو وہ باؤنڈری کا خیال نہیں رکھتا، رنگ و نسل کا خیال نہیں رکھتا، لہجے کا خیال نہیں رکھتا، مقامی زبان کا خیال نہیں رکھتا، وہ عقیدے کا خیال رکھتا. بس کوشش کریں یہ عقیدے میں زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں، اور عقیدے میں جب مضبوط ہوں گے دشمن ناکام ہو جائے گا. تاریخ نے بتایا ایسا. کربلا کے واقعے سے لے کر آج تک شیعہ پر جو مظالم ہوئے ہیں مختلف ممالک پر، مختلف کمیونٹیوں کے حوالے سے، وہ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک اس کا سلسلہ ہے. لیکن شیعہ کمزور نہیں ہوا. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ شیعہ واحد قوم ہے جو قیامت کے دن پیغمبر کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی اہل بیت کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور ڈٹے رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین ہمارے لیے رول ماڈل ہے. سب سے پہلا رول ماڈل یہ ہے کہ ہم نے کس طرح، سب سے پہلی چیز جو ہم مل رہی ہے امام حسین کی بارگاہ سے ایز اے رول ماڈل، سب سے مین چیز مل رہی ہے وہ عشق ہے، محبت. کس سے؟ اپنے پروردگار سے. تاریخ میں 3 بڑی قربانیاں ہوئی ہیں. کون سی 3 بڑی قربانیاں؟ ایک حضرت اسماعیل کی قربانی، دوسرا حضرت عبداللہ نبی کریم کے والد گرامی کی قربانی ہونی تھی، تیسرا امام حسین کی قربانی. لیکن امام حسین کی قربانی ان دونوں قربانیوں سے بالا تر ہے. کیا سکھایا ہے، کیا درس دیا ہے امام حسین نے، کس طرح رول ماڈل بنے کہ ہمیں اگر ضرورت پڑے تو ہم قربانی دیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، مذہب کی خاطر.
اور پھر ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دے. ضرور نہیں ہے سب کی استطاعت برابر ہو. اور پھر جو اجر بھی ملے گا نا استطاعت کے مطابق ملے گا. یہ اماؤنٹ اور مبلغ پر نہیں ہوگا کہ کس نے کتنے پیسے خدا کے راستے میں خرچ کیے, کس نے کتنی قربانی کی ہے, کس آدمی نے کتنا صبر کیا ہے, استطاعت کے مطابق. اور اس کی آسان سی مثال آپ کے میں عرض کروں, استطاعت, کیونکہ خدا کے ہاں اماؤنٹ, رقم, مقدار وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, نیت امپورٹنٹ ہے. اور نیت اور استطاعت دونوں مل کر کے ایک آپ کے لیے اجر کا سامان فراہم کرتے ہیں. بس قربانی کے رول ماڈل آپ نے حاصل کرنا ہے تو کربلا سے حاصل کریں. ایک دوسرا رول ماڈل, عبادت کا رول ماڈل اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو کربلا سے حاصل کریں. امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے نا جی, یا کنیت ہے, ابا عبداللہ. عباس کو لوگ کہتے ہیں کہ امام کا یہ لقب بیٹے کی وجہ سے, جس طرح ابو الحسن ہے کس کا, امیر المومنین کا لقب, کنیت ہے امیر المومنین کی. یا ابو القاسم ہے پیغمبر گرامی کا, بیٹے کی وجہ سے. یا ابو الفاضل ہے بیٹے کی وجہ سے. لیکن علماء کہتے ہیں یہ ابا عبداللہ کا جو لقب ہے, امام کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ نہیں تھا, وہ ضعیف روایت ہے. امام کے 3 بیٹے ہیں جی, علی الاصغر, علی الاکبر, علی الاوسط. عبداللہ نام کا بیٹا نہیں ہے. پھر کیوں لقب کیوں بنا ہے امام کا جو ہے وہ کنیہ ابا عبداللہ؟ اس وجہ سے بنا کہ کیونکہ امام کی عبادت کی وجہ سے. سے کہتے ہیں نا بابا اردو, جی کہتے ہیں نا, کیونکہ اردو بندگی کا باپ, بندگی کی انتہا. جیسے نا بابا کلام, ابو الکلام, جی ابو الکلام آزاد کا وہ ایک آدمی نے بڑا پیارا جملہ لکھا. میں ان کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آدمی نے تفسیر وہاں لکھی. اس نے کہا واقعی یہ آدمی ابو الکلام تھا, کلام کا باپ. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام کلام تھا یا اس کا نام تھا. وہ اتنا زیادہ لکھنے میں ماہر تھا, اچھا لکھاری تھا, اس لیے اسے ابو الکلام کہا جاتا تھا, ابو الکلام آزاد. اس طرح ابا عبداللہ جو کہا گیا امام حسین کو بندگی کے باپ. یعنی اگر کسی نے بندگی سیکھنی ہے, کسی نے عبادت سیکھنی ہے, کسی نے ریاضت سیکھنی ہے, کسی نے خدا کی بارگاہ میں جھکنا سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھے, ابا عبداللہ. اور یہ بندگی عجیب ہے, یہ بعض اوقات نبوت سے بالاتر ہے. جی ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا عبدہ و رسولہ, پہلے کہتے ہیں عبد پھر رسول کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر کی کئی پوسٹیں ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. لیکن معراج میں اس کا ذکر ہوا ہے, سید الانبیاء ہونے کا ذکر نہیں کیا, سید المرسلین ہونے کا ذکر نہیں آیا, نبی ہونے کا ذکر نہیں آیا. کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کس پاک ہے ذات جو کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو. دیکھیں مختلف القاب ہیں پیغمبر کے, مختلف نام ہیں پیغمبر کے, لیکن اس میں معراج کے لیے جو چناؤ ہوا ہے وہ کس کے لیے؟ عبد کا. یعنی معراج پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عبد ہو, بندہ بن جائے, انسان بن جائے. بندہ تب بنے گا کہ حقیقی معنوں میں اطاعت کرے گا. ابو الفضل, جناب ابو الفضل کی بھی ولادت کے ایام ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں اطاعت سیکھنی ہے نا تو ابو الفضل سے سیکھیں. تسلیم ان میں پائی جاتی تھی. کسی نے سوال کیا ہے معصوم سے کہ سلمان فارسی میں اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ کہا ان میں تسلیم پائی جاتی تھی, یعنی مطیع ماس تھے امیر المومنین کے. کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ امیر المومنین کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے. جب ہم خدا کے راستے میں نا ترجیح دیں نا, خدا کے راستے کو ترجیح دیں, اس کی عبادت کو ترجیح دیں, اس کے احکام کو ترجیح دیں اپنی ذات پر, تو پھر ہم بندگی کے پہلے سٹیپ کی طرف جا سکتے ہیں.
پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر حقیقی معنی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوگا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، اپنے بندے کو جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں نا، خدایا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور شیعہ قوم فخر کر سکتی ہے کہ خدا نے اسے علی جیسا امام دیا، حسین جیسا امام دیا، حسن جیسا امام دیا، امام زین العابدین جیسی ہستی عطا فرمائی، امام باقر جیسی ہستی عطا فرمائی. بس میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے دین اور شریعت کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ رول ماڈلز کا انتظام کیا. اب کہنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی شیعہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں اہل بیت کا ہی نام لیتے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھی اہل بیت کا نام، جی صحیح. قرآن کی بات ہو رہی ہے پھر بھی اہل بیت کا نام، رمضان ہے پھر بھی اہل بیت کا نام، شوال ہے پھر بھی اہل بیت کا نام، ذیقعدہ ہے پھر بھی اہل بیت کا نام، معراج ہے پھر بھی اہل بیت کا نام، مبعث ہے پھر بھی اہل بیت. جواب یہ ہے کہ اہل بیت کو اگر دین اسلام سے سائڈ کیا جائے، دین اسلام سے سائڈ پر رکھ دیا جائے تو دین میں کچھ بچتا ہی نہیں. آپ پیغمبر کی پہلی دعوت دیکھیں نا، وہاں سے لے کر آخری غدیر تک وہاں تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. قرآن، نبی کریم کی پاک ذات اور اہل بیت کی پاک ذات، تینوں چیزیں ساتھ چل رہی. بس اہل بیت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. اب کہنے والا کہہ سکتے ہیں بھائی جی اہل بیت کا تذکر کریں تاریخ کے عنوان سے، احکام میں کہاں لے آئے ہیں ان کو، عقائد میں آپ ان کو کہاں لے آئے ہیں؟ جواب ملے گا کہ دین تاریخ نہیں ہے، دین تین چیزوں پر مشتمل ہے، اور تین چیزوں کو لیے رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے. دین کس پر مشتمل ہے؟ عقائد پر، احکام پر اور اخلاق پر. اور تینوں چیزوں میں اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. حتیٰ وہ توحید ہے، توحید کا صحیح معنی اگر آپ نے سیکھنا ہے، صحیح اس کو فالو کرنا ہے، صحیح اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے، تو آپ کربلا سے بہتر نہیں سیکھ سکتے. توحید کہ وہ نواسہ رسول کے جانثار جو کہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہاں امام کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، وہاں امام ان کو کیا چیز سکھا رہے ہیں؟ توحید سکھا رہے ہیں، اپنی طرف نہیں بلا رہے. ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یہ اپنا رسول اللہ، ہمارے سامنے دو قسم کے افراد ہیں. ایک وہ ہے کہ جو غلو کرتا ہے، ایک وہ ہے جو کہ ناسبی ہے. دونوں اپوزٹ ہیں، غلو اور ناسبی. یا تھوڑا سا نزدیک ہم لے آئیں، غلو اور مکسر اندر لے آئیں، آپ نے باؤنڈری کے اندر آ جائیں. جی کیوں مقابلے میں ہے نا، غالی اور مکسر مقابلے میں ہے. صحیح جی، غالی اور مکسر آپس میں مقابلے میں ہے، مولوی اور ملنگ آپس میں مقابلے میں ہے، نمازی اور عزادار مقابلے میں ہم لے آئے ہیں. جی یہ ہم نے آمنا سامنا کروا دیے، دو محاذ بنا دیے. جی اگر کوئی مولوی ہوگا تو ملنگ نہیں ہوگا، مکسر ہوگا تو غالی نہیں ہوگا، نمازی ہوگا تو عزادار نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں مسئلہ، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اگر اس کا صحیح ڈیفینیشن کی جائے، صحیح اس کی تہ تک جایا جائے انسان کو. دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. مولوی بھی ہو سکتا ہے، ملنگ بھی ہو سکتا ہے. مولوی یہ احکام بیان کر رہا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، واجبات کو کی پاسداری کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، لیکن جب عزاداری کا وقت آتا ہے تو عزاداری کے لیے میدان میں اتر جاتا ہے. یہ ملنگ بھی ہے، مولوی بھی ہے. نمازی بھی ہو سکتا ہے، عزادار بھی ہو سکتا ہے. نماز کے وقت نماز کو پڑھے، اس کو فالو کرے، عزاداری کے وقت عزاداری کرے. نہ نماز کی خاطر عزاداری کو چھوڑے، نہ عزاداری کی خاطر نماز کو چھوڑے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناسبی اور غالی، امام کی خدمت میں شخص حاضر ہوا، کہا کہ دو آدمی ہیں ہمارے سامنے، ایک ہے غالی اور ایک ہے ناسبی. غالی وہ جو اہل بیت کو خدا سے ملاتا ہے، اسے کہتے ہیں غالی.
شرک کرتا ہے اسے کہتے ہیں غالی. اور بعض اوقات ہم ویسے ہی کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں غالی ہونے کی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نئی چیز بھی نہیں ہے, تاریخی چیز ہے یہ. ہمارے پاس دو اسکول آف تھاٹ تھے شیعوں کے, قم اور کوفہ. دو اسکول آف تھاٹ ہمارے پاس. کوفہ کے اسکول آف تھاٹ کے مفسرین ہمارے پاس شیعہ صاحب کلبی ہیں, سدی صغیر ہیں, سدی کبیر ہیں. اور قم کے کون سے ہیں؟ شیخ صدوق ہیں. قم کے اسکول آف تھاٹ کے کولینی ہیں. یہ لوگ قم کے. اور قم کا جو اسکول آف تھاٹ سے خوش تھے تھوڑے سے. اور یہ جو قوم والے تھے کوفہ والوں کو غالی کہتے تھے, کوفہ والے ان کو مکسر کہتے تھے. حالانکہ نہ یہ غالی ہے نہ وہ مکسر ہے. میں مثال کے ذریعے عرض کروں گا. آپ جو ہے نا مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں. 20 کا جو ہے لیول ہے اور 100 کا. آپ نے اہل بیت کی محبت میں 20 سے نیچے نہیں آنا. نیچے آ جائیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ناسبی بن جائیں گے, مکسر بن جائیں گے. 100 سے اوپر چل جائیں گے تو غالی بن جائیں گے. اس کے درمیان جو درجات ہیں نا, نہ کوئی غالی ہے نہ مکسر, دونوں شیعہ ہیں. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اہل بیت سے محبت کر رہا ہے. غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہم. اس سے نیچے چلا جائے گا 20 سے, کیا اہل بیت کو اپنی طرح سمجھنا شروع کر دے, عام انسان سمجھنا شروع کر دے گا, تو وہ کس زمرے میں آ جائے گا؟ تکثیر اور مکسر ہونے کے زمرے میں آ جائے گا. اور 100 سے اوپر چلا جائے گا کہ اہل بیت کو وہ صفات دے دے جو خدائی صفات ہیں, شرک کا مرتکب ہو جائے گا. درمیان کے درجات تھوڑے ہو سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں, 21 درجہ, 20 درجہ, 30, 40, 50. یہ نہ ہو کہ جو 80 والا ہے وہ 60 والے کو کہہ دے کہ یہ مکسر ہے, یا 60 والا اس 90 والے کو کہہ دے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ غالی ہے. ایسا ہی نہیں. امام کی خدمت میں شخص حاضر ہوا اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ, 2 قسم کے افراد ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے غالی, حقیقی معنوں میں غالی, یہ ہماری اصطلاح میں نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور ایک ہے ناسبی. ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ امام نے کہا دونوں جہنم میں ہیں. کہا پھر بھی بتائیں کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ امام نے فرمایا اس میں سے ناسبی بہتر ہے. اگر موازنہ کی جائے آپس میں, کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے تو کیا ہے؟ ناسبی بہتر ہے. کہا کیوں مولا؟ وہ تو آپ کو برا بلا کہتا ہے, آپ کو کی توہین کرتا ہے. کہا ہماری توہین کرتا ہے لیکن شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا. یہ اسے کہتے ہیں سچا امام. ورنہ امام وہ آدمی جو سوال پوچھ رہا تھا نا, امام کا مرید تھا, امام کا چاہنے والا تھا, محب تھا. جو بات امام نے کرنی تھی اس نے فالو کرنا تھا. لیکن کیونکہ امام سچے ہیں, سچی بات بتا رہے ہیں. کہا کہ یہ جو نسب ہونا ہے, ناسبی ہونا ہے, اس میں گنجائش ہے لیکن شرک کرنے میں گنجائش نہیں. میدان کربلا میں امام حسین نے یہ سچائی ہمیں بتائی. توحید کی طرف بلایا امام نے, شرک سے لوگوں کو دور کیا. ورنہ ذات امام شرک معاف نہیں ہو سکتا. اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آج شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ خدا کے ہاں مسئلہ اوپن ہے, معافی کی ہر وقت گنجائش. جواب یہ ہے کہ اس آدمی کے شرک معاف نہیں ہوگا جس نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. ورنہ اس کی معافی بھی ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے. کیوں؟ قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. سامری کی سامری کی باتوں میں آگے نا, موسیٰ والے جی سامری کی باتوں میں آگے, انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ شرک کیا تھا. لیکن توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم, تم اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو؟ توبہ کرو. اس کا مطلب ہے توبہ قبول ہونی تھی ان کی. مشرک کی توبہ بھی قبول ہے بے شرط کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. اور توبہ میں بھی یہ شرائط ہیں, زبانی کافی نہیں ہے, عملی طور پر ہونا چاہیے. ندامت کا اظہار ہونا چاہیے. جو شرک کرنے سے نقصان ہوا اسلام کو, اس کا جبران ہو, اس کی تلافی ہو, اس کا ازالہ ہو, اور آئندہ کے لیے یہ انسان فیصلہ کر لے کہ یہ کام نہیں کرے گا. پس عبودیت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو ابا عبداللہ سے سیکھے. اگر آپ نے وفا سیکھنی ہے تو ابوالفضل عباس سے سیکھے. اور یہاں پر بھی ہے کہ ابوالفضل
جو ان کو کہا جاتا ہے، بعض روایات میں سے ہے کہ ان کے بیٹے کا نام فضل نہیں تھا، اور بعض نے کہا کہ ابو الفضل نہیں ہے ان کی کنیت، بلکہ ابو الفضائل ہے، یعنی فضیلتوں کے باپ، فضیلتوں کی انتہا، اور پیارا لقب ملا ان کو قمر بنی ہاشم۔ قمر عرب میں صرف 3 افراد تھے، قمر البطحا، قمر الحرم، قمر بنی ہاشم۔ قمر البطحا عبد المناف کو کہا جاتا تھا، پیغمبر کے جد امجد، کہ مکہ کے چاند۔ قمر الحرم یعنی حرم پاک کے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے نا، اس کو بھی حرم کہتے ہیں، ایک خاص ایریا ہے اس کو بھی حرم کہتے ہیں۔ اس علاقے کے چاند کون تھے؟ پیغمبر گرامی کے والد گرامی عبداللہ۔ اور بنی ہاشم کے چاند کون ہیں؟ ابو الفضل عباس، قمر بنی ہاشم۔ اور قمر بنی ہاشم کو علمدار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جب تک علی علیہ السلام موجود تھے تو ان کو علمداری کا شرف حاصل تھا، پیغمبر کے پرچمدار امام علی تھے، اور امام علی کی شہادت کے بعد یہ پرچم ملا ہے ابو الفضل عباس کو، اور آج تک یہ پرچم انہی کے ہاتھ میں۔ اور نام پیارا پہ امام علی نے رکھا عباس۔ عربوں کی یہ روش تھی، یہ طریقہ کار تھا ان کا، کہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ گھر سے باہر نکلتے تھے، جو جانور انہیں نظر آتا تھا وہ بیٹے کا نام اسی جانور کے نام پر رکھ دیتے تھے۔ کوئی آدمی عرب کا تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے اس کا، وہ باہر نکلا گھر سے تو اسے بھونکتی ہوئی کتیا نظر آئی، اس نے اپنے بیٹے کا نام اسی مناسبت سے رکھ دیا۔ ایک اور عرب گھر سے باہر نکلا، لومڑی اس کو نظر آئی تو اس نے بیٹے کا نام ثعلب رکھ دیا۔ لیکن اہل بیت کا یہ وتیرہ نہیں تھا، پیغمبر گرامی جب موجود تھے تو وہ نام رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد امام علی قرآن کو کھولتے تھے، قرآن سے جو آیت آتی تھی اس آیت کے مطابق نام رکھا جاتا تھا۔ ابوسن کم تریرا، قیامت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ایسا دن جس دن خوف ہوگا، روب ہوگا، دبدبا ہوگا، وہ دن قیامت کا ہے۔ یہ آیت نکلی تو امام علی نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھ دیا، یعنی جس طرح قیامت کا جاؤ جلال ہوگا اس طرح عباس کا بھی جاؤ جلال تھا۔ اور عربی میں شعر کے لیے مختلف جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی بڑی کمال کی لینگویج ہے۔ اونٹ کو بعیر بھی کہتے ہیں، ابل بھی کہتے ہیں، جمل بھی کہتے ہیں، لیکن اونٹ کی مختلف حالتیں ہیں۔ جس طرح انسان میں ہوتا ہے نا، انسان ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، انسان کی مختلف حالتیں، مختلف کنڈیشنز ہیں۔ عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، شعر کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ اسد کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں، لیس کہتے ہیں، زرغام کہتے ہیں، زیغم کہتے ہیں، غضنفر کہتے ہیں، اسامہ کہتے ہیں۔ یہ مختلف نام ہے شعر کے عربی میں، اور شعر کے سامنے ہر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ اسلحے کے بغیر ہو۔ جی کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا شعر کے سامنے۔ شعر کے سامنے جگر والا آدمی ٹھہرتا ہے، کوئی نہیں ٹھہرتا۔ اور جس شعر کو دیکھ کر شعر بھی بھاگ جائے، عربی میں اسے عباس کہتے ہیں۔ اس لیے تو امام حسین نے کربلا میں کہا، مولا غازی عباس کی شہادت کے وقت،